السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج بھی باہر بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے میں اندر سے وی لاگ کر رہا ہوں۔ کل وہ جو فائز بوسڈی نے نوٹس دیا تھا میں بارنز اینڈ نوبل میں چلے جاتا ہوں، ہفتے اتوار کو ذرا لائبریری میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے تو میں نئی کتابیں چیک کرنے بارنز اینڈ نوبل چلے جاتا ہوں، تو مجھے گھر سے وہ نوٹس موصول ہوا، میرے مینیجر نے کہا کہ اور میں نے کہا اس کا تازہ تازہ ہی جواب دے دیا جائے۔ سیدھا سادہ سا میں آدمی ہوں، مجھے کوئی ہیر پھیر آتی نہیں ہے۔ پہلے تو اس سے آپ یہ پوچھیں کہ حدیبیہ میں اس نے کیسے $15 ملین کا پاکستان کو ٹیکہ لگا دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کو میں بڑا کرٹیسائز بھی کرتا رہا، لیکن کیوں اس کی زیادہ سپورٹ میں اب اتنی مطلب والہانہ سپورٹ کر رہا ہوں؟ بیکاز ہی ہیز گیون دا سیکریفائس۔ یہ انقلاب وغیرہ سیکریفائس ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے عمران خان آپ سب کے لیے ادا کر رہا ہے۔ آج دیکھیں ان کا کتنا اچھا منشور آیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ڈائریکٹ ہونا چاہیے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا رفڑ نہ ہو، ڈائریکٹلی الیکٹڈ وزیر اعظم۔ ادھر پریزیڈنٹ کے الیکشنز جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیلیگیٹس پھر آخر میں ووٹ ڈالتے ہیں، ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، لیکن پبلک ووٹ ڈالتی ہے اینڈ نمبر آف ڈیلیگیٹس پک کرتی ہے ان اے اسٹیٹ۔ ہر اسٹیٹ میں ڈیلیگیٹس ہیں اور وہ ووٹ کی پرپورشن سے ڈیلیگیٹس پک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ آسان ہے کہ جناب صاحب اس کو آپ جو ہے ہر ایک کے ڈیلیگیٹس ہوں اور ان دا کانسٹیچوئنسیز اور نمبر آف ووٹس کے حساب سے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو۔ سیدھا سادہ سا حساب کتاب ہے۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ راؤنڈ میں کوئی اتنے پرسنٹ نہیں لے سکتا تو پھر یو گو فار اندر راؤنڈ، جیسے پریزیڈنٹ کے ٹرکی کے الیکشنز ہیں، کچھ ڈائریکٹ الیکشنز اس طرح کے ہیں اور جس میں کہ وہ دیکھا جاتا ہے۔ بہرکیف کمنگ ٹو انقلاب، دیکھیں جی انقلاب آ گیا۔ جو بات میں کہتا تھا آپ کو کہ آپ کو کوئی بھی چیز پلیٹ میں نہیں ملے گی، لوگ باہر نکل آئے۔ 9 مئی کو دراصل پیچھے لگ گئے، عمران خان باہر آ گیا تھا۔ عمران خان اگر اندر ہوتا تو مے بی تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرینٹ۔ عمران خان ڈیفینسو میں چلا گیا، اس کے بعد لوگ سارے بھی ڈیفینسو میں چلے گئے اور منیرہ مستری ایج لے گیا، اور حالانکہ بالکل 9 مئی کا فضول ہے۔ ہمارے دوست ادھر رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے صبح صبح وہ فوجی چوکیاں چھوڑ کے دوڑ گئے ہوئے تھے، مطلب اٹ واز پری پلانڈ، ٹھیک ہے نا جی؟ ادروائز اتنے ناکے لگے ہوئے کیسے آپ آ سکتے ہیں؟ یہی بات لاہور کے کور کمانڈر وہ سلمان یا کون تھا اس نے کی، اس کو پھر ٹانگا گیا۔ اور بابا یہ کھیل سارا قدرت کے مطابق چل رہا ہے، پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن۔ یہ اپنی مینوورنگز کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ اپنی مینوورنگز کے مطابق آپ ارشد شریف کو قتل کر سکتے ہیں، عمران ریاض کو اندر رکھ کے ٹارچر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ذل شاہ کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ریزلٹس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے۔ اگر مینپولیشن سے، مینوورنگ سے ریزلٹس مل رہے ہوتے تو جناب صاحب پھر فرعون نہ ہارتا، یہ پھر مشرف نہ ہارتا۔ مشرف نے کتنی مینوورنگز کی تھی، ایوب خان نہ ہارتا، جنرل ضیاء نہ ہارتا۔ یہ ہر چیز کو آخر میں موت ہے، اور صرف آپ ایک نیچرل لائف سائیکل میں پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں گے، اس کو دوام ہے جناب صاحب، وہ دائمی رہے گی، اور کنٹینوٹی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے حساب سے چلے گی۔ اب آپ ادھر ٹرمپ کا دیکھ لیں، ٹرمپ از فائٹنگ اگینسٹ دا ایول، اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنا سکسیڈ کر رہا ہے اگینسٹ ہیوی آڈز۔ پورا امریکن لبرل میڈیا، یونیورسٹیز سب اس کے خلاف ہیں، تنہا وہ لڑ رہا ہے۔ سملرلی عمران خان، سارا عدلیہ، فوج، میڈیا اس کے خلاف ہے۔
جیسے یہ ہم لوگوں کو آپ دیکھیں یہ ان کی عقل ہے. کل بھی میں نے نوٹ کیا تھا ایک کامنٹ میں بھی صاحب نے لکھا کہ 2 دفعہ پارس جہاں زیب کا نام لکھ دیا ہوا ہے. 47 بیسیکلی اس کا مطلب 46 ہے. اتنی تو ان کو عقل نہیں ہے. بیسیکلی تو انہوں نے قاضی فائز بھوسڑی کو پھنسایا ہے. آج بہت زبردست لوگوں نے اپنا نفرت کا اظہار فوج اور جوڈیشری کے خلاف کیا ہے. جو لوگ بھی باہر نکلے ہیں دراصل انہوں نے جوڈیشری اور فوج کے خلاف اپنا اظہار نفرت کی عکاسی کی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے بنے خان بنے پھرتے تھے ایز اف موج میلہ چلتا رہے گا ان کا. ایسے ممکن نہیں ہے. 3 دفعہ نواز گانڈا ذلیل و خوار ہو کے نکلا. 4تھی دفعہ تو اسے اقتدار ملنا ہی نہیں ہے. آپ لکھ لیں اس دفعہ تو اس کی گانڈ میں فائر مارے گا منیرہ مستری. آپ دیکھنا یہ بدماشی یہ گنڈا گردی یہ چمچے چماٹے. اب دینا میرے وہ جو میں نے چیلنج کیا ہے وہ کوئی 1.5 لاکھ لوگوں نے ویو کیا, کوئی ہزاروں نے ری ٹویٹ وہ کیا. میں بہت آپ لوگوں کا مشکور ہوں. کوئی وہ کچھ لوگوں نے ارے بلائیں آن لائن میرے سے مقابلہ. میں بتاتا ہوں میں تو حدیبیہ سے سٹارٹ کروں گا. کیسے آپ نے چھوڑا تھا حدیبیہ میں $15 ملین کا ٹیکہ لگایا تھا. یو آر ناٹ پیٹریوٹک. دیکھیں جی آپ سیدھی سی بات ہے کہ ڈیسیژنز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں جب آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بیسیکلی آپ اس پرسنالٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اینڈ دین ان این اٹر ہیٹریڈ یو اسٹارٹ ٹیکنگ ایون نیمز لائک می فائز بھوسڑی. ویری سمپل. میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی یو آر بینگ انجسٹ. آئی کرٹیسائز یو اینڈ سنس آئی ایم کرٹیسائزنگ اے پرسن, جیسے میں نواز گانڈا کہتا ہوں اسی طرح فائز بھوسڑی, مریم گشتی جو ہے, بلاول کونڈم ہے, یہ گندے آدمی ہیں. ان کو ذلیل کریں آپ. ان کا داشا نہیں لگنا ہے. میں آپ کو بتا دوں کل رات کو پروسیڈنگ وہ اس کو ختم ہوئی توشہ خانہ کی ٹکا دی. بشیر کو کہا جی اگلے ہفتے الیکشن کے بعد دونوں فیصلے کر پھانسی کے. اور بابا پھانسی کے فیصلوں سے بھی میں آپ کو بتا دوں وہ اس نے ہیرو بن جانا ہے. نجم سیٹھی نے کہا جی جب پھانسی کا فیصلہ آ جائے گا الیکشن سے پہلے لوگ ووٹ ہی نہیں اس کو ڈالیں گے. کمال ہے یار. اور کن نجم سیٹھی پیٹھی ہے یہ حرام زادہ. سیٹھی پیٹھی حرام زادے کٹے. بیگم ادھر ٹوہا پی ٹی آئی سے اڑا رہی ہے اپنا الیکشن میں. دال نہیں نا گل رہی تھی, نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا تو ادھر ٹوہا اڑائی پھر رہا ہے. اس نے منیر مستری نے اپنا پی سی بی چیف لگا رہا ہے, محسن نقوی اس کا رشتہ دار. کیا بندر باٹ, کیا بدماشیاں, کیا گنڈا گردی. نہ آپ کو صاف ہوا مل رہی ہے, نہ آپ کو صاف پانی مل رہا ہے, نہ علاج معالجہ ہو رہا ہے, نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں. میں کہتا ہوں اتنا تردد کر کے عمران خان کو پھانسی دے کے گند گپوڑا کر کے کیا آپ سے یہ ملک چل جائے گا؟ اب باندرو یہ جو اگر سختیاں کرنی ہیں دلے کے بچوں کتوں, اگر گیس بڑھانی ہے وہ بڑھانی ہے نا, عمران خان کو لے آؤ. وہ کوئی لالا پوپا پیار پوپا کر کے کوئی تھوڑی سی چیزیں دے کے وہ اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کو فیور بھی دے دینی, ٹھیک ہے نا, اور کیرٹ اینڈ شوگر اس حساب سے وہ چلے جائے. کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی سے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. تو وہ کر سکتا تھا, وہ بہت اچھا کر رہا تھا انٹرنیشنل. اب آپ دیکھیں پیلسٹینینز کتنی زیادہ فائٹ دے رہے ہیں. ایون ساؤتھ افریقن کیس میں دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل شوڈ اسٹاپ فرام دا جینوسائڈ آف پیلسٹینینز. سیز فائر کو نہیں مانا ہے, یس, لیکن یہ بھی بہت بڑی سکسیس ہے ساؤتھ افریقہ کی. پاکستان کو تو اتنی ہمت, کسی مسلمان ملک کو اتنی ہمت نہیں ہوئی. ساؤتھ افریقہ تو مسلمان ملک ہی نہیں ہے. ہاں صرف وہ نان الائنڈ موومنٹ کے بڑے وہ پیروکار رہے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ آف اسٹیٹس کے اور نسلوں کے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو وہ جینوسائڈ کے بارے میں بڑے پورے افریقہ میں ایک بڑی موو ہے, ایک بہت زیادہ
انقلابی سوچ اس کے بارے میں رکھی جاتی ہے. جناب حالات بدل گئے ہیں، یہ جرنیل جو ہیں یہ پٹ گئے ہیں، یہ مار کھا گئے ہیں، یہ کتے کے بچے ٹھڈے بھی نہیں آپ کے کھا سکیں گے، یہ پتلونیں چھوڑ کے دوڑیں گے. آج نہیں ان سے سنبھالا جا رہا ہے. دفعہ 144 لگی ہوئی تھی پنجاب میں، ٹھیک ہے جی، پھر لوگ کیسے نکل آئے ہیں جی؟ اس کو بھی کیا ہوتی ہیں یہ دفعہ 144 کرفیو، اور دے آر پیسز آف پیپر. ٹھیک ہے جی، لائیں اپنے ٹینک لائیں، توپے لائیں، لوگ آگے ان کے کس طرح نکلیں گے؟ آپ حوصلہ اور ہمت جاری رکھیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صرف آپ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے حکومت کا. آپ کی خاموشی، آپ کی کمزوری رائٹ دیتی ہے ان کو آپ پہ حکومت کرنے کا. اگر آپ متحد ہو کے سارے کھڑے ہوں. دیکھیں آج کوئی کہہ رہا ہے جی گڑھی شاہوں میں سب سے بڑا جلوس نکلا، کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ گلبرگ کے علاقے میں بہت بڑا جلوس نکلا، کہاں ٹانک میں اور کہاں کہاں یہ جلسے جلوس. لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. لوگ، میں آپ کو بتایا کہ اہتمام حجت لوگ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں. اگر انہوں نے 8 فروری میں ہینکی پینکی کی تو پھر آپ سڑکوں پر خون خرابہ دیکھیں گے. پھر لوگ بالکل امن چین سے نہیں بیٹھیں گے. گانڈے کو تو کوئی وزیر اعظم قبول ہی نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا دوں. تو ہوگی یہ گانڈے کی. یہ سب کو، پوری پی ڈی ایم کو یہ لے بیٹھا ہے، بدماش کا بچہ. اور فائز بھوسڑی بھی، یہ کتے کے بچے، چچ حرام زادے، یہ دلے ہیں، یہ چکلے چلانے والے، یہ غنڈے ہیں، یہ کتے ہیں سارے. آپ اپنا پورا اظہار کریں ان کے خلاف. ہاں آپ اگر پارٹی ہیں ان کے ساتھ، آپ بھی پاکستان میں حرام توبیاں کر رہے ہیں، آپ بھی کرپشن سے پاکستان میں کما رہے ہیں. یہ پاکستان میں جو ڈھیل ہے چکلے چلانے کی، شراب بیچنے کی اور باقی عورتیں نچانے کی، تو ٹھیک ہے، یس یو ول سپورٹ دیم. میرے جو کامنٹ خلاف آتے ہیں، آئی نو دے آر دوز پیپل، ٹھیک ہے نا جی، جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں. 95% لوگ اسٹیٹس کو کے حامی نہیں ہیں. وہ پس گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، ان کی زندگیاں عذاب بن گئی ہے. فوڈ اڈلٹریٹڈ مل رہا ہے، بچے میل نرشڈ ہیں. 65% نوجوان لوگوں کو مستقبل کا ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. ڈگریاں جسٹ پیسز آف پیپر ہیں. یہ تو آپ کے حالات ہیں. ڈنکیوں میں بیٹھ کر وہ اپنی جانیں قربان کر کے باہر دوڑے پھرتے ہیں. امیر 1 ارب روپے سے فیصل واڈا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اور کہاں، میں کہتا ہوں کروڑوں لڑکیاں جو بیچاری ہیں وہ جہیز سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جہیز نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ماں باپ ان کو کیسے رکھ سکتے. اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، مر جائیں گے آپ. بھائی میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے کچھ میں کمنٹ بھیجے کہ بول رہے بے کے بول رہے. باہر بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ لوڑے سے حیدر مہدی، عادل شادل ٹوئے ان کے لال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باہر سے بھی کوئی معید شعید، یہ سارے ٹوئے سے بیٹھے ہیں. اینڈ آئی پرووڈ اٹ. آئی گاٹ ریموو جسٹس فاروق عرفان. فائز بھوسڑی کے خلاف بھی میری درخواست ابھی تک پینڈنگ ہے، انلیس کہ اظہر صدیق کہتا ہے کہ میں نے واپس لے لی. وہ کدو، وہ حرام زادہ میر جعفر اور میر صادق، ان سب کو شکست فائد. آپ جیت گئے ہیں، انقلاب آ گیا ہے. عمران خان زندہ باد. اللہ نے کے بعد.